گوادر سے مبینہ طور پر فورسز کے ہاتھوں 2 بلوچ نوجوان لاپتہ۔ ہدایت الرحمان نے بلوچ خواتین کی تذلیل کر کے سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ شکیلہ نوید دہوار۔ آج جون کی 26 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ گوادر سے مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز نے 2 کمسن نوجوان جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق 24 جون 2022 کو گوادر سے سیکورٹی فورسز نے خلیل ولد جلیل اور جیند ولد خلیل کو گٹی ڈور گوادر سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا، جو کیچ دشت جان محمد بازار کے رہائشی ہیں۔ اغوا ہونے والوں کی شناخت 17 سالہ خلیل ولد جلیل اور جیند ولد خلیل کے نام سے کی گئی ہے۔ دونوں مغوی جان محمد بازار دشت کے رہائشی ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں BNP کی رکن شکیلہ نوید دہوار نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کی روایات میں خواتین کو اہم مقام حاصل ہے، تاہم بلوچستان کی روایت کے برعکس گوادر میں ہونے والے جلسے جلوسوں میں نام نہاد شخص مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے صوبے کی بچیوں کی تذلیل کی، جو ناقابل معافی جرم ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی اسکینڈل میں طلباء و طالبات کی تذلیل کی، سردار اختر مینگل کی بیٹی کا نام لے کر ان کی ذاتی زندگی پر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی ہے، جس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کو بلوچستان کی بچیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ BMC کی طالبات ہاسٹل کے مسئلے پر سراپا احتجاج ہیں۔ میں نے اس فلور پر ان مسائل کی نشاندہی کی تھی تاکہ اس معزز حیوان کے فلور سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، مگر اس پلیٹ فارم پر مسئلے کی نشاندہی کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، جو میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نرسنگ کالج کی طالبات بھی سراپا احتجاج ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بچیاں اور مائیں سڑکوں پر ہیں۔ ایسے میں اس اسمبلی میں ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا بیٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ علاوہ ازیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی خواتین سیکریٹری رکن اسمبلی شکیلہ نوید دہوار کی جانب سے اسمبلی اجلاس کے دوران پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے BMC گرلز ہاسٹل اور نرسنگ اسٹاف کے احتجاج کے حوالے سے شکیلہ نوید دہوار نے بھرپور آواز اٹھائی، جس پر اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے رولنگ دیتے ہوئے منسٹر ہیلتھ سید احسان شاہ، منسٹر فنانس سردار عبدالرحمان کیتران اور دیگر اراکین اسمبلی شکیلہ نوید دہوار، شاہینہ کاکڑ اور ڈاکٹر ربابہ بلیدی پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس پر کمیٹی ارکان نے نرسنگ اسٹاف کو بلوچستان اسمبلی بلا کر ان کے تحفظات سنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ نرسنگ اسٹاف کی جانب سے کمیٹی ارکان اور خصوصاً شکیلہ نوید دہوار کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کی علامتی بھوک ہڑتال کیمپ پچھلے 14 دنوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جاری ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آ کر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں BPA کے احتجاجی کیمپ میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات آئے اور کہا کہ فزیوتھراپسٹ پچھلے 14 دنوں سے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں، مگر ہمارے نمائندے چین کی نیند سو کر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر خود کو ان مسئلوں سے لا تعلق ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت بلوچستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فزیوتھراپسٹ کی جانب حکومت کا یہ رویہ انتہائی مایوس کن اور شرمناک ہے۔ دوسری جانب ترجمان حکومت بلوچستان کی جانب سے بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے علامتی بھوک ہڑتال کیمپ میں آمد ہوئی۔ BPA کے مطالبات کو سن کر تمام مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فزیوتھراپی فیلڈ پوری دنیا میں انتہائی اہمیت کا عامل ہے اور فزیوتھراپسٹ کے ان مسائل کو وزیر اعلیٰ بلوچستان تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان فزیوتھراپسٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات کو تسلیم کرانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
جبری لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ احتجاجی کیمپ کے شرکاء میں سعید عمر عمران عبدالحمید زہری اور دوسرے لاپتہ افراد کے خاندان کے افراد شامل ہیں۔ مظاہرین نے سندھ حکومت، رینجرز، CTD اور دیگر حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ ان کے پیاروں کو جلد بازیاب کراتے ہوئے اہل خانہ کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ دوسری جانب کوئٹہ پریس کلب کے سامنے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے بلوچ جبری لاپتہ افراد و شہداء کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو آج 4684 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ VBMP کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے جبری لاپتہ افراد کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج بھی ہزاروں بلوچ فرزند پس زندہ ہیں اور پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ ان کی ماہیں ان کی جدائی میں شدید کرب سے گزر رہی ہیں۔ اس کا اندازہ ان کی ماہیں اور ان کی بیٹیاں سالوں سے جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے اپنے احساسات کا کبھی کبھار اظہار کرتے ہیں۔ آج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں روڈ اور ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 25 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثات خضدار اور کلات میں پیش آئے۔ ایک حادثہ میں باغبانہ خضدار آچر کے مقام پر 2 کار گاڑیوں میں تصادم ہوا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ ایک اور واقعہ میں باغبانہ خضدار زاویہ کراس کے قریب مسافر کوچ گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ اسی طرح قلات سنگداس کے قریب کار گاڑی اور ویگن میں تصادم ہوا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے، جبکہ قلات مرجان چیک پوسٹ کے قریب سوزوکی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ ان حادثات میں زخمی ہونے والے افراد کو میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر 1122 کی ٹیم نے بروقت ریسکیو کر کے طبی امداد دی اور مزید علاج کے لیے DHQ اسپتال قلات اور خضدار پہنچایا۔ اپوزیشن کو نظر انداز کر کے غیر منتخب لوگوں کو فنڈز دیے گئے، نصیر احمد شاہوانی۔ بلوچستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے BNP کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاہوانی نے بجٹ کو متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2018 میں حکومت کے قیام کے بعد بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں کے حلقوں کو نظر انداز کر کے غیر منتخب لوگوں کو فنڈز دیے گئے۔ گزشتہ سال اراکین اسمبلی پر بختر بند گاڑیاں چھڑائی گئیں، مقدمے بنائے گئے، اراکین نے تانوں میں کئی دن گزارے۔ انہوں نے کہا کہ آج تمام حلقوں کے لیے جو فنڈز رکھے گئے وہ ہماری جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی حلقے پسماندہ ہیں، وہاں پینے کے پانی، صحت، تعلیم سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ان حلقوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بجلی کا شدید بحران ہے۔ زمینداروں کے گزشتہ روز 5 گھنٹے احتجاج کیا جس پر وزیر اعلیٰ نے ان سے ملاقات کی۔ پہلے 4 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی تھی جس کی صورتحال اب بہتر ہوئی ہے، تاہم اب بھی یہ ناکافی ہے۔ صوبے کی طلب 1100 میگا واٹ ہے جبکہ فراہمی 600 میگا واٹ کی جا رہی ہے۔ اب تک زمینداروں کا 60 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہنا کے پہاڑوں پر خاردار تاریں لگا کر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ نصر اللہ زیرہ رکن بلوچستان اسمبلی نصر اللہ زیرہ نے ایوان کی توجہ ہنا وڑک میں مقامی قبائل کے جاری احتجاج کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹہ کے مقامی قبائل کی ہنا وڑک میں واقع زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے جس کے خلاف وہاں ہزاروں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ یہ اراضی ان قبائل کی ملکیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنا کے پہاڑوں پر فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور خاردار تاریں لگا کر مذکورہ اراضی پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس قبضے کا نوٹس لیتے ہوئے مقامی قبائل کے جائز مطالبات کو فی الفور تسلیم کریں۔ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے استدعا کی کہ وہ اس ضمن میں رولنگ جاری کریں۔ بلوچستان میں وفاق کی جانب سے کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا، زمرک اچکزئی۔
صوبائی وزیر خوراک انجینئر زمرک خان اچکزئی نے مالی سال 2022-23 کے بجٹ پر اسمبلی میں عام بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ایس ڈی پی بلوچستان میں سرمایہ کاری ہے تاکہ لوگوں کے مسائل میں کمی لائی جا سکے۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کی مردم شماری میں آبادی 1,20,00,000 ہے۔ ایسے میں محدود وسائل میں رہ کر بلوچستان حکومت صوبے کی منتشر آبادی کے مسائل 100% حل نہیں کر سکتی۔ جب تک وفاق کی طرف سے بلوچستان حکومت کو سپورٹ نہیں ملے گی، ان مسائل میں کمی نہیں لائی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن بارڈر فوڈ سیکورٹی پروگرام کا تعلق وفاق سے ہے۔ ساحل اور وسائل وفاق کے زیر اثر ہیں۔ ایسے میں وفاقی بجٹ میں صوبے کے لیے 60 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 60 ارب روپے سے ایک پل بھی تعمیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر سی پے کا محور ہے، اگر وہاں اسپتال یا شاہراہ تعمیر کی جا رہی ہے تو وفاق کا ہم پر احسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں وفاق کی جانب سے کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے پی ایس ڈی پی سے منتشر آبادی کے مسائل میں کمی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے بجٹ کو متوازن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وفاق سے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے جمہوری طریقے سے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق سے جو شیئرز مل رہے ہیں، آیا اس سے صوبے کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ شہر مسائل کی آماجگاہ بن گیا ہے تو اس شہر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صوبے میں انڈسٹریل زونز قائم کیے جائیں جس سے بے روزگاری میں کسی حد تک کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں بلوچستان کے سیاسی اکابرین کے ناموں سے مختلف منصوبے پی ایس ڈی پی میں شامل کیے گئے ہیں، جس پر میں بلوچستان حکومت کا مشکور ہوں۔ بجٹ میں اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اپوزیشن اراکین بھی بجٹ سے خوش ہیں، جو مثبت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں نان ڈیولپمنٹ پر قابو پا کر ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ علاقائی اور عالمی خبریں۔ مراکش سے اسپین داخل ہونے کی کوشش میں 18 تارکین وطن ہلاک، درجنوں زخمی۔ مراکش سے اسپین داخل ہونے کی کوشش میں 18 تارکین وطن ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تارکین وطن کی میلیلا انکلیو داخل ہونے کی کوشش میں 2 گھنٹے بارڈر فورسز سے جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں میں مراکش بارڈر فورسز کا بھی ایک اہلکار ہلاک اور 140 زخمی ہو گئے۔ 100 تارکین وطن زبردستی اسپین میں داخل ہو گئے۔ ارجنٹائن میں ضبط طیارے کے پائلٹ کا ایرانی قدس فورس کا رکن ہونے کا انکشاف۔ ارجنٹائن کے رکن پارلیمنٹ اور سابق نائب وزیر داخلہ جیراڈو میلمن نے انکشاف کیا ہے کہ بیونس آئرس میں قبضے میں لیے گئے وینزویلا کے طیارے کے پائلٹ غلام رضا قاسمی ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کا اہم رکن ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی عملے کے 5 ارکان بین الاقوامی تقریب کاری سے منسلک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رپورٹس میں پائلٹ کے موبائل فون پر فوجی ساز و سامان جیسے میزائل اور جنگی طیاروں اور اسرائیل میں تخریبی کارروائیوں کی تصاویر کی موجودگی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ میلمن کا کہنا تھا کہ اس طیارے میں شریک پائلٹ کو بٹھانا زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ عراق میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی عراقی شناخت چھپائی اور ارجنٹینا میں جن دستاویزات کے ساتھ داخل ہوا ان میں انہوں نے بتایا کہ وہ تہران میں پیدا ہوا تھا۔ ارجنٹائن کے رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وینزویلا کے ہوائی جہاز کے عملے کے 14 ارکان نکولس مادورو کی حکومت کی فوج اور وینزویلا کی انٹیلیجنس سروس کے ارکان بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی طیارے کا بیونس آئرس پہنچنے کا منصوبہ ایک انسانی ادب پر حملہ کرنا تھا، جبکہ میلمن نے نشاندہی کی کہ پکڑا جانے والا طیارہ پہلے میکسیکو اور جنوبی امریکہ کے علاقوں میں تھا اور لبنان میں حزب اللہ کی حمایت کرنے کی طویل تاریخ رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طیارہ ایران وینزویلا آپریشن کا حصہ تھا۔ طیارہ ایک لاجسٹک ہوائی جہاز تھا، نہ کہ کارگو طیارہ۔ وینزویلا کی ایئر لائن اسے کنٹرول کرتی ہے، مگر یہ ایک ایرانی ایئر لائن کے کور کے طور پر کام کرتا ہے۔ امریکہ کے لیے کساد بازاری سے بچنا بہت مشکل ہوگا، سربراہ IMF۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سربراہ نے معاشی تنزل کے عام خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے کساد بازاری سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے امریکی معیشت کا سالانہ جائزہ لینے کے لیے آرٹیکل 4 مشاورت کے موقع پر ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جون میں FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کے اجلاس میں وضع کردہ پالیسی کی بنیاد اور مالیاتی خسارے میں متوقع کمی کی بنیاد پر ہمیں امریکی معیشت کے سست ہونے کی توقع تھی۔ جارجیوا نے کہا کہ IMF کا خیال ہے کہ فیڈرل ریزرو نے فیڈرل فنڈز کی شرح کو تیزی سے 3.5 سے 4% تک لے جانے کے جس پالیسی ریٹ کا اشارہ دیا ہے، یہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے درست پالیسی ہے۔ جارجیوا نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کساد بازاری سے بچنا بہت مشکل ہوگا، ہمیں موجودہ غیر یقینی صورتحال کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ IMF سربراہ نے کہا ہے کہ IMF امریکی معیشت کو درپیش خطرات سے آگاہ ہے۔ ہم در حقیقت اس سال اور خاص طور پر اگلے سال بہت اہم منفی خطرات دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرین تنازع اور چین میں لاک ڈاؤن معیشت کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔